اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87، جو کہ ایک مختصر سی آیت ہے اور آسان آیت ہے، اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لہٰذا ایک ہی حصہ ہوگا اس آیت کا، اور اس میں ہمیں اگرچہ واو عاطفہ نظر آ رہے ہیں 2 عدد، لیکن واو عاطفہ کے بعد اسم ہے، لہٰذا ہم مزید حصہ اس حصے کا نہیں کریں گے۔ تو اس حصے کو ہم انالائز کرنے لگے ہیں۔ پہلے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ اس حصے میں پہلا لفظ اولئک ہے، جو کہ اس میں اشارہ جمع مذکر مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جزا کا لفظ جو ہے یہاں پر مرفوع ہے، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، الا حرف جر ہے، جس کے بعد ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ لانہ کا لفظ ایک مشہور لفظ ہے اور ہمارے ہاں اردو میں مستعمل ہے۔ لانہ کے بعد اس میں جلالہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، واو عاطفہ ہے، حرف ہے۔ الملائکہ مجرور استعمال ہوا ہے، واو پھر عاطفہ ہے، حرف ہے، اور الناس جو ہے یہ بھی مجرور اسم آپ دیکھ رہے ہیں۔ آگے جو اجمعینہ ہے، یہ اجمعونہ کی منصوب یا مجرور فارم ہے، اور اجمعینہ ہم جانتے ہیں کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں جملے کے اعراب کی طرف۔ تو اولئک سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اولئک ہم جانتے ہیں کہ معرفہ ہے اور مبنی ہے، لہٰذا ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، تو اس کو ہم مبتدا بنا دیتے ہیں، اور اس کی خبر کی جگہ پر جو ہے وہ جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین رکھ لیں گے۔ تو اب میں خبر کو انالائز کرنے لگا ہوں، جس میں جزاؤہم مضاف الیہ ہو کر مبتدا ہے، اور پھر اس کی خبر آگے جو ہے وہ ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین آ رہی ہے۔ تو اب میں خبر کو انالائز کرنے لگا ہوں، جو کہ ان سے شروع ہو رہی ہے۔ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ ان کا اسم جو ہے وہ آگے ہے، جبکہ علیہم جو ہے ان کی خبر مقدم ہے، اور ان کا اسم جو ہے وہ لعنۃ اللہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اس لیے لعنہ کا لفظ جو ہے منصوب ہے۔ واو حرف ہے، الملائکہ عطف ہے کس پہ؟ اسم جلالہ پر، گویا اسم جلالہ جو ہے وہ معطوف علیہ ہے، اور الملائکہ معطوف اول ہے۔ پھر واو عاطفہ ہے، الناس معطوف ثانی ہے۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مضاف الیہ بن رہا ہے لعنہ مضاف کے لیے، اور لعنہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر انا کا اسم مؤخر بن رہا ہے۔ آگے جو اجمعینہ ہے یہ تاکید ہے، اس لیے منصوب استعمال ہوا ہے۔ پھر انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے جزاؤہم مبتدا کے لیے، اور جزاؤہم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے اولئک مبتدا کے لیے، اور اولئک مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور جملہ مستأنفہ ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس آیت کا تو کچھ یوں ہوگا کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پہ اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو الحمدللہ جی، اپنی ورکنگ کے بعد اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ اولئک جزاؤہم والا لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اور جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا اولئک قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی 100% ورکنگ ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 87، جو کہ ایک مختصر سی آیت تھی، گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔